بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اصول فقہ کا مطالعہ کر رہے تھے، تو اس میں ہماری بحث چل رہی تھی قواعد لغویہ عربیہ کی۔ ٹھیک ہے، قواعد لغویہ عربیہ ہم نے کہا تھا وضع کے اعتبار سے ایک تقسیم ہے، لفظ کی تقسیم وضع کے اعتبار سے، یعنی وہ لفظ کس معنی کے لیے وضع ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر وہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے یا نہیں ہوا، پھر اس معنی میں اس کا استعمال کتنا ظاہر ہے کتنا خفی ہے، یعنی ظہور اور خفا کے اعتبار سے، اور چوتھا جو ہے وہ اس کی اپنے معنی پہ دلالت کس طرح سے ہے۔ ٹھیک ہے، معنی پر دلالت کے اعتبار سے، اور پانچواں مفہوم کے اعتبار سے۔ تو ابھی ہم وضع کے اعتبار سے پڑھ رہے تھے۔ ہم نے کہا لفظ کی تین قسمیں ہیں، خاص، عام اور مشترک۔ ٹھیک ہے، خاص میں معنی واحد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی معنی کے لیے جب کوئی لفظ وضع ہوتا ہے اس کا معنی ایک ہی ہے۔ جب معنی ہی ایک ہے تو اب ظاہری بات ہے وہی مراد ہوگا، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خاص کی دلالت کیا ہوتی ہے؟ قطعی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، خاص میں معنی واحد ہوتا ہے اور اس کی دلالت قطعی ہوتی ہے، یعنی یہ قطعی الدلالہ ہوتا ہے۔ عام کے اندر معنی اس کا عام ہوتا ہے، اس کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے علی سبیل الشمول، علی سبیل الشمول، یعنی وہ لفظ اپنے تمام افراد کو شامل ہوتا ہے جو افراد بھی اس کے ماتحت آ سکتے ہیں۔ اب اس کی جو دلالت ہے عام کی، دلالت اس کی قطعی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو احناف کہتے ہیں یہ قطعی الدلالہ ہوتا ہے عام، یہ احناف کا موقف ہے۔ جمہور کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید کا جو عام ہے وہ کیا ہے؟ ظنی الدلالہ ہے، یہ جمہور کا موقف ہے۔ ٹھیک ہے، وضع اس کی بھی ایک ہی ہوتی ہے، اس کی بھی وضع ایک ہے، خاص کی بھی۔ ٹھیک ہے، عام کی بھی وضع کیا ہے؟ ایک ہے، یعنی لفظ ایک ہی مرتبہ وضع ہوا ہے۔ مشترک میں وضع جو ہے متعدد ہوتی ہے، یعنی ایک لفظ ایک سے زائد مرتبہ وضع ہوا ہے، یعنی ایک سے زائد مرتبہ اسے کسی معنی کے لیے اسپیسیفائی کیا گیا، مختص کیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو اب ظاہری بات ہے کہ اس کی اپنے معنی پہ دلالت ظنی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے ایک سے زیادہ معنی ہو گیا نا۔ مشترک کے معنی، مشترک جو لفظ ہے اس کے ایک سے زیادہ وضعی معنی ہیں، اب اس کا کون سا معنی مراد ہے؟ اب یہاں ظن پیدا ہو گیا، یعنی وہ اپنے معنی پہ ظن کے ساتھ دلالت کر رہا ہے۔ ظن سے مراد ظن غالب، قطعیت کے ساتھ دلالت نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، قطعیت کسے کہتے ہیں؟ جہاں دوسرا پہلو نہ ہو، ختم ہو جائے، کٹ جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں علی سبیل البدل۔ اپنے معنی پہ یہ کیسے دلالت کرتا ہے؟ علی سبیل البدل، یعنی اس کے جو معنی ہوتے ہیں ان پہ یہ باری باری، یعنی جیسے لفظ عین ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں عین سے ایک ساتھ جو ہے، ایک ساتھ اس سے مراد تمام افراد نہیں لیے جا سکتے جو اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ جیسے عین سے مراد جاسوس ہو سکتا ہے، عین سے مراد آنکھ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، عین سے مراد چشمہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ ایک ساتھ مراد نہیں ہوگا، علی سبیل البدل مراد ہوں گے، کبھی ایک ہوگا کبھی دوسرا ہوگا، ایک کے بدلے میں دوسرا مراد ہوگا، ایک ساتھ مراد نہیں ہوں گے۔ عام جو ہے نا وہ علی سبیل شمول مراد ہوتا ہے، جیسے لفظ کل یہ عام ہے،
اب کل میں سارے ایک ساتھ شامل ہوں گے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہے, سب ایک ساتھ شامل ہوں. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. ٹھیک ہے, تو دابہ میں مراد ساری شامل ہوں گے. ان الانسان لفی خسر. اب یہ جو انسان ہے یہ کون سا انسان ہے؟ سارے اس میں ایک ساتھ شامل ہیں. یعنی انسان کے معنی میں جتنے بھی آ سکتے ہیں وہ سب ایک ساتھ مراد ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اپنے اس معنی پہ کیا یہ قطعی الدلالہ ہے یا ظنی الدلالہ؟ یعنی انسان سے مراد تمام انسان ہیں, یہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ قطعی طور پہ معلوم ہے یا ظنی طور پہ معلوم ہے؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے. یہ اختلافی مسئلہ ہے, یہ ہم اس کو کتاب میں ڈسکس کرتے ہیں. عام کی مثال ہے. قطعی دلالہ اور ظنی دلالہ ہم صرف لفظی معنی کے ڈیفائن کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اس کے اوپر جو حکم لگے گا اس کے لیے جائیں گے؟ حکم کے لیے بھی چاہیے. اب جیسے خیر ابھی تو ہم نے یہ بھی دیکھا تھا نا, 1 منٹ, یہ خاص کی ہم نے آگے قسمیں کی تھی, کتنی؟ 4. ٹھیک ہے, مطلق, مقید, یہ ہم نے پڑھ لیے تھے نا, مطلق, مقید, امر اور نہیں. ٹھیک ہے, مطلق جس کے ساتھ کوئی قید نہ ہو, مقید جس کے ساتھ قید ہو. پھر مطلق کو مقید پہ معمول کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ اس کی کتنی صورتیں ہم نے بنائی تھیں؟ 4 بنائی تھیں, سبب اور حکم کے اعتبار سے. ٹھیک ہے, پھر امر کے حوالے سے ہم نے کچھ بحثیں پڑھی تھی. امر کے کتنے معنی ہو سکتے ہیں؟ امر کے تقریباً کوئی 27 کے قریب معنی ہیں, صیغہ امر کے. پھر امر میں فوری مطالبہ ہوتا ہے کہ اسی وقت عمل کرو, یا اس میں تاخیر کی گنجائش بھی ہوتی ہے. جیسے حج کرو تو اب فوری حج کرنا پڑے گا, یا اس کو مؤخر بھی کر سکتا ہے. پھر امر میں تکرار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, یعنی ایک دفعہ آپ نے عمل کر دیا تو کافی ہے, یا پھر آپ کو بار بار عمل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو یہ بحثیں ہم نے پڑھی تھی. تو آج ہم نے نہیں کی بحث جو ہے وہ پڑھنی. چلیں جی, نہیں کیا ہے؟ طلب الکف عن الفعل علی جہت الاستعلاء بصیغۃ الدالہ علیہ. یعنی کسی کام کے کرنے سے رک جانے کا مطالبہ کرنا, بھئی یہ نہ کرو, یہ نہ کرو. ٹھیک ہے, علی سبیل الاستعلاء ہو. کبھی جو مطالبہ ہوتا ہے وہ علی سبیل الاستعلاء نہیں ہوتا ہے نا, ریکویسٹ ہوتی ہے, بھائی صاحب یہ نہ کریں, بھائی صاحب ایسا نہ کریں. اب یہ نہیں ہے, یہ درخواست ہے, ریکویسٹ ہے. ٹھیک ہے, تو نہیں کیا ہے؟ جو علی سبیل الاستعلاء, اوپر کی جہت سے ہو, چڑھ کر ہو. ٹھیک ہے, کسی کو منع کرنا, چڑھ کر منع کرنا. یا اوپر کی جہت سے منع کرنا. تو نہیں کے صیغے, نہیں کے صیغوں میں جو معروف صیغہ کیا ہے؟ لا تفعل, ایسے نہ کرو, ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفواحش, فواحش کے قریب نہ جاؤ, بدکاری کے قریب نہ جاؤ. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ چیز جائز نہیں ہے, لا یحل, یہ حلال نہیں, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ حرام. فَإِن طَلَّقَهَا, پس اگر خاوند طلاق دے دے اس کو, فَلَا تَحِلُّ لَهُ, تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے. تو کبھی نہیں کے صیغے کے ساتھ منع کیا جاتا ہے, کبھی یہ کہہ کے منع کیا جاتا ہے کہ جی یہ تمہارے لیے روا نہیں ہے, جائز نہیں. تیسرا صیغہ خود نہیں کا صیغہ ہے, یعنی نہیں, فعل نہیں تو نہیں ہے لیکن نہیں کا صیغہ ہے. وَيَنْهَا, اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کرتا ہے؟ منع کرتا ہے. عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ وَالْبَغْيِ, بے حیائی سے,
منکرات سے اور سرکشی سے. کبھی تحریم کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، حرمت علیکم امہاتکم، حرام کی گئی تمہارے اوپر تمہاری مائیں. اور کبھی نہیں امر کے صیغے کے ساتھ ہوتی ہے، صیغہ امر کا ہوتا ہے لیکن ہوتی نہیں ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، ظاہری اور باطنی گناہ کو. ٹھیک ہے. تو ممانعت کسی کام سے جو روکنا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، کبھی امر کے صیغے سے، کبھی نہیں کے صیغے سے، کبھی خبر کے صیغے سے، کبھی حرمت کے الفاظ سے، کبھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے اس قسم کے الفاظ سے. لاسٹ ایگزامپل تو امر کی طرح کی لگتی ہے، تو اس کو نہیں کے اندر سے ٹرانسلیشن کے اعتبار سے ڈال دیں. ہاں کہ ٹرانسلیشن، ہے تو وہ بھی حکم، جس چیز کا حکم ہے اس کو فالو کیا جائے. اس کو فالو کیا جائے. لاتے ہم اس کو نہیں کی کیٹیگری، نہیں، کیونکہ ایکسپلینیشن اس کی نہیں کی. ایکسپلینیشن اس کی معنی کے اعتبار سے وہ منع ہے. جی ہاں، ابھی لغت کے اعتبار سے وہ تو سنت کی بحث تھی، وہ تو مصادر شریعت میں سے ہم نے قرآن کو پڑھا، پھر سنت کو ڈسکس کیا. ٹھیک ہے. تو نہیں کن معنوں میں استعمال ہوتی ہے؟ حرمت کے معنوں میں، ولا تقتلوا النفس، کسی جان کو قتل کرنا حرام ہے. کراہت کے معنوں میں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تصلوا فی مبارک الابل، اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھو. مکروہ ہے، مطلب حرام نہیں ہے. اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی، لیکن کراہت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اونٹ جو ہے وہ کہیں اپنا پرانا غصہ نہ نکال لے. تو اونٹ کینہ پرور جانور ہوتا ہے، تو مالک کبھی اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو وہ اپنے دل میں رکھ لیتا ہے. تو جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ غافل ہے تو وہ بدلہ نکالتا ہے. دعا کے معنی میں ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر. ٹھیک ہے. مایوس کرنا کسی کو، لا تعتذروا اليوم، آج کے دن تم عذر مت پیش کرو. کافروں کو کہا جائے گا نا، تو مایوس کرنے کے معنی. سبھی کسی کہتے ہیں ایکسکیوز ابھی پیش نہ کرو، ضرورت نہیں ہے ایکسکیوز پیش کر، لیکن اس کے باوجود وہ پیش کرتا ہے، وہ تو اپنے طور پہ پیش کرتا ہے. ارشاد رہنمائی کے لیے، لا تسألوا عن اشیاء، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو کہ اگر ان کا جواب دے دیا جائے تو تمہیں برا لگے گا. تو ممانعت سوال نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، رہنمائی ہے. ٹھیک ہے. رہنمائی یعنی حرمت سوال یا کراہت سوال بیان نہیں ہو رہا، کہ سوال کرنا مکروہ ہے یا حرام ہے یہ بیان نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. ایسے والدین اپنے بچوں کو بہت ساری چیزوں میں کیا ہے گائیڈ کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں بچے ایسے نہ کرو، ایسے نہ کرو. کچھ چیزوں میں تو ان کا مقصود ہے کہ یہ کرو گے تو پنشمنٹ ملے گی، کچھ چیزوں میں ان کا مقصود یہ نہیں ہوتا. رہنمائی کے لیے. ٹھیک ہے. کسی سے چیز لے کے نہ کھانا. ٹھیک. ہاں، جو باتیں ماننا لازم ہے تو وہ تو اب ظاہری بات ہے، جیسے لیکن حرام ہے تو حرام سے رکنا لازم ہے. مکروہ ہے تو اس سے رکنے پہ بھی کیا ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. تو ارشاد عموماً دنیا کے جو معاملات ہوتے ہیں ان میں گائیڈنس کے لیے، رہنمائی کے لیے، جس میں دنیا کی آپ کی اصلاح مقصود ہوتی ہے، دنیا کی بھلائی مقصود ہوتی ہے. یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں گناہ اور ثواب کا تعلق نہیں ہوتا، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ اب بعض نے یہاں پہ ارشاد مراد لیا تو باقی بھی ہو سکتا ہے بعض اس کو کراہت کی طرف لے جائیں کہ سوال کرنا ہی پسندیدہ نہیں ہے. لیکن انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں، یہاں یہ بات مراد نہیں ہے، سوال کی کراہت آپ یہاں سے نہ نکالیں. ٹھیک ہے. اصل میں تو رہنمائی تھی. رہنمائی کیا تھی کہ بھئی سوال کرو گے خواہ مخواہ مشکل میں پڑ جاؤ گے. ٹھیک ہے. تو وہ جیسے ٹیچر سے جتنے سوال کرو گے
وہ پھر پیپر جو ہے وہ اس کے مطابق بنائے گا. تو اس لیے وہ کہتا ہے بھائی خاموش ہی رہو، خاموشی بلی ہے. تحقیر، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، اور ان چیزوں کی طرف آپ نظر نہ دوڑائیں جو ہم نے ان کو دنیا کی زندگی کی رونق چمک دمک دے دی ہے، اس کی طرف اپنی آنکھیں اٹھا کے بھی نہ دیکھیں. اب یہ نہیں کہ جو اللہ نے ان کو نعمتیں دی ہیں کافروں کو اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا یہ کوئی حرام ہے یا مکروہ ہے. یہ اصل مقصود یہ تھا کہ تحقیر پیدا ہو کہ یہ چیزیں حقیر ہیں. دنیا کی جو نعمتیں ہیں کتنی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ کی نگاہ میں ان کی کوئی وقت نہیں ہے. اللہ کی نظر میں تو تمہاری نظروں میں بھی ان کی کوئی وقت نہیں ہونی چاہیے. تصویہ، فاصبروا او لا تصبروا، صبر کرو یا نہ کرو برابر ہے. ٹھیک ہے. بیان عاقبت، ولا تحسبن اللہ غافلا، اور اللہ کو غافل مت گمان کرو. جو ظالم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں. نیکسٹ کیا ہے کہ نہیں کے جو معنی ہیں اس کے حقیقی معنی وہ کیا ہے، مجازی نہیں، حقیقی معنی کیا ہے. تو ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ نہیں کراہت کو بتلاتی ہے، یعنی کم از کم نہیں سے کراہت ثابت ہوتی ہے. تو جہاں پہ نہیں آ گئی تو کم از کم تو یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے. ہاں اگر کوئی قرینہ موجود ہوگا تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ حرام ہے یا اس کے کوئی اور معنی ہے. علماء کے دوسرے گروہ کا خیال ہے کہ کراہت اور حرمت دونوں اس کے معنی میں شامل ہیں، یعنی یہ لفظ مشترک ہے. نہیں کہ جب ایک ہی معنی ہوگا تو پھر یہ لفظ خاص ہوگا، یعنی جو ایک معنی کے لیے وضع ہوا ہے. جو کہتے ہیں یہ مشترک ہے تو وہ کہتے ہیں اس کے متعدد معنی ہیں. کبھی اہل زبان نے اس کو حرمت کے لیے وضع کیا، کبھی اہل زبان نے اس کو کراہت کے لیے وضع کیا، تو اس کی ایک سے زائد مرتبہ وضع ہوئی ہے تو یہ لفظ مشترک ہے. تو جہاں جہاں نہیں کا صیغہ آئے گا تو وہاں دونوں معنی مراد ہوں گے. پھر ایک معنی کو آپ کو ترجیح دینی پڑے گی دلیل کی بنیاد پہ کہ یہاں حرمت مراد ہے یا یہاں کراہت مراد ہے، اور یہ قرینہ بتائے گا. لیکن میجورٹی کا کہنا یہ ہے کہ نہیں جو ہے وہ حرمت کے معنی کا فائدہ دیتی ہے، اس سے حرمت ثابت ہوتی جی کسی بھی قسم کی نہیں، یعنی اس کا حقیقی معنی جو ہے وہ حرمت کا ہے. حقیقی معنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے آپ کو دلیل نہیں چاہیے، اصل معنی. ہاں جب آپ اس کو اصل معنی سے پھیریں گے، مجاز کی طرف جائیں گے تو مجازی معنی تو مراد ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پھر قرینہ چاہیے، دلیل چاہیے. ٹھیک ہے. حقیقی معنی کے لیے دلیل نہیں چاہیے ہوتی، وہ از خود مراد ہوتا ہے. تو ابھی ہم یہی بات کر رہے ہیں، جیسے امر میں یہ بات آئی تھی کہ امر کا حقیقی معنی کیا ہے، وجوب ہے، استحباب ہے، کیا ہے، یا وہ مشترک ہے. نہیں، عام طور پہ جمہور کا کہنا یہ ہے کہ امر جو ہے نا وہ وجوب کا معنی دیتا ہے، بعض نے کہا استحباب کا معنی دیتا ہے. ٹھیک ہے. بعض نے کہا کہ وہ مشترک ہوتا ہے استحباب میں، وجوب میں اور اباحت میں. جب بعض نے کہا کہ اس کا معنی اباحت ہوتا ہے، یعنی اس کے حقیقی معنی میں اختلاف ہو گیا تھا، مختلف فقہاء کا اختلاف ہو گیا تھا. ظاہری بات ہوتا ہے، سارے حکم ختم نہیں ہوں گے، حکموں میں اختلاف ہو جائے گا. جو کہتا ہے کہ امر کا حقیقی معنی مباح ہے، اباحت ہے، تو وہ ہر امر سے اباحت ثابت کرے گا، الا یہ کہ اس کی فرضیت کی دلیل آ جائے. آپ سمجھ. جو یہ کہتا ہے کہ امر سے استحباب ثابت ہوتا ہے، امر کا حقیقی معنی استحباب ہے، تو جہاں جہاں صیغہ امر ہے قرآن اور سنت میں تو وہ کہے گا یہ حکم مستحب ہے، الا یہ کہ اس کی حرمت کی یا اباحت کی دلیل مل جائے کوئی اور. یہ بات ہوتی ہے. لفظ کا وضعی معنی ہم اوپر دیکھیں نا، قواعد لغوی عربیہ میں ہم نے کہا لفظ کس معنی کے لیے وضع ہوا، جس معنی کے لیے وضع ہوا وہی معنی مراد ہوگا.
مطلق کس معنی کے لیے وضع ہوا، مقید کس معنی کے لیے وضع ہوا، امر کا کیا معنی ہے، نہیں کا کیا معنی، حقیقی معنی کیا. اب یہ بھی اختلافی ہے. اب اس سے بہت فرق پڑے گا، بہت فرق پڑے گا. اب مثال کے طور پہ جہاں قرینہ نہیں ہوگا جو دلالت کر رہا ہو حرمت کے اوپر، استحباب پہ، اباحت پہ، تو وہاں کیا فرق پڑے گا؟ وہاں یہی فرق پڑے گا کہ اس کا معنی یہاں پہ وجوب کا ہے، استحباب کا ہے، یا حرمت ساری اباحت کا ہے، امر کا. نہیں، وجوب کے لیے امر جو ہے نا، امر بیسیکلی وجوب کے لیے حقیقی معنی، جب تک کوئی دلیل نہ ہو استحباب کی یا اباحت کی، اور نہیں حرمت کے لیے جب تک کوئی دلیل نہ ہو کراہت کی. یعنی اس کا جو زور ہے نا امر کا اور نہیں کا، وہ زور یہ بتاتا ہے، سیغے کا زور، سیغے کا جو سٹرکچر ہے، ٹھیک ہے، وہ علی سبیل الاستعلاء ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو مطالبہ ہے علی سبیل الاستعلاء، کف کا رک جانے کا، یہ بتاتا ہے کہ نہیں، یہ ممانعت ایسی کہ جس میں شدت ہے، زور ہے، رک جاؤ ورنہ تو میری ناراضگی ہے. لغت کی بات کریں، ابھی ہم شرع کی بات نہیں کر رہے. لغت میں بھی جب آپ کسی کو کہتے ہیں بھائی ایسے نہیں کرنا، یہ نہ کرو، ٹھیک ہے، بچہ ہے گھر میں دیوار پہ لکیریں مار رہا ہے تو ماں اس کو مخاطب کر کے کہتی ہے یہ نہ کرو، ٹھیک ہے، تو اس سے مراد یہ بس رک جاؤ. یہ نہیں کہ مجھے پسند نہیں ہے کر لو، رک جاؤ. عام طور پہ ممانعت، یعنی آپ ممانعت کے صیغوں پہ غور کر لینا کہ جب آپ کسی کو منع کرتے ہیں، ٹھیک ہے بعض اوقات اس میں شدت نہیں بھی ہوتی، لیکن عام طور پہ کیا مراد ہوتا ہے؟ بھائی رک جاؤ. تو نہیں کیا تکرار کا تقاضا کرتی ہے اور فوری تعمیل کا تقاضا کرتی ہے، جیسے امر کے بارے میں بھی یہ بحث پیدا ہوئی تھی، ٹھیک ہے. تو کچھ اہل علم کا کہنا یہ کہ نہیں فوری عمل کا بھی تقاضا کرتی ہے اور تکرار کا بھی. جس چیز سے منع کیا گیا فوراً رک جاؤ. اللہ نے شراب سے منع کر دیا، فوراً رک جاؤ. ایڈلٹری سے منع کیا، فوراً رک جاؤ. امر میں تاخیر جائز تھی، نہیں میں تاخیر جائز تھی. جیسے اللہ تعالیٰ نے حج کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، ٹھیک ہے، اس سال نہیں اگلے سال کر لیا. نماز میں بھی وقت کی پابندی تو اگرچہ ہے لیکن اس میں بھی تاخیر جائز ہے. ایک ابتدائی وقت ہے، ایک انتہائی وقت ہے، تو انتہائی وقت تک آپ نماز میں بھی تاخیر کر سکتے ہیں. فوری عمل کا تقاضا نہیں، ٹھیک ہے. فوری عمل کا تقاضا وہاں قرینے سے پیدا ہوتا ہے. کسی کو مطلب استاذ کہتا ہے کسی اسٹوڈنٹ کو بھائی پانی کا ایک گلاس دینا، اب یہ نہیں ہے کہ گھنٹے بعد لے کے آئیے، لیکن یہاں قرینہ بتا رہا ہے کہ اس کو پیاس لگی ہے، ٹھیک ہے، یہاں قرینہ بتا رہا ہے. تو قرینے سے وہ پیدا ہوتا ہے کہ فوری طور پہ جو ہے وہ مطالبہ مقصود ہے کہ اس پہ عمل کیا ہے. لیکن نہیں میں تو قرینے کی ضرورت نہیں ہے، فوراً رکتے ہیں. یعنی آپ یوں کہیں کہ اس کی وضع میں اصل بات یہ ہو رہی ہے کہ نہیں کے صیغہ کے وضع میں، وضعی معنی میں کیا فوری تعمیل شامل ہے کہ نہیں؟ وضعی معنی، وضعی معنی میں فوری تعمیل شامل ہے، یہی موقف دیتا ہے، ورنہ تو نہیں کا مقصود ہی فوت ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جب کسی کو کسی کام سے روکا جاتا ہے تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ مہینے بعد رک جانا، سال بعد رک جانا، تو مقصود یہ ہوتا ہے بھائی ابھی رک جاؤ. شوگر کا پیشنٹ سٹارٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ابھی چینی کھانا بند کر، لیکن وہ اسی ٹائم پہ نہیں جاتا، اس روز کو بند کر. کس کو؟ شوگر والا جو پیشنٹ ہے اس کو منع کرتے ہیں نا ابھی سے چینی بند کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں، منع کر دیتے ہیں، لیکن ابھی وہ فل تو نہیں کر رہا، ابھی سے منع کرتے فل ڈر ابھی سے ٹیک کیا ہے. تو مقصود تو یہی ہوتا ہے نا کہ آج سے بند کر دیں، یہی مقصود ہوتا ہے نا. یعنی ڈاکٹر کا تو مقصود یہی ہوتا ہے کہ آپ آج سے ہی چینی کھانا بند کر دیں. شوگر پیشنٹ کو اس کا مقصود تو یہی ہوتا ہے. اب اس نے سمجھا کیا ہے وہ تو اس کی سمجھ ہے.
سمجھنے کو تو آپ یہی کہیں گے کہ اس نے غلط سمجھا. ہاں یہی کہیں گے نا اس نے غلط سمجھا. ہاں لیکن ڈاکٹر سے پوچھیں گے بھائی آپ کی مراد کیا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ یہی کہے گا کہ بھائی بس بند کرو, سگریٹ پینا بند کر دو, بس ٹھیک ہے بند کر دو, ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ مسلسل اس سے روکا رہے, مسلسل اس سے روکا رہے. امر پہ تو یہ تھا کہ ایک دفعہ عمل کر لیا, پانی کا گلاس لے آیا بس ٹھیک ہے, صدقہ کرو ایک دفعہ کر دیا بس عمل ہو گیا. نہیں میں کیا ہے, نہیں میں تکرار لازم ہے. یہ کام نہیں کرنا تو سیغہ بتا رہے کہ بھئی نہیں کرنا, تو مطلب اب یہ نہیں کہ ابھی نہیں کرنا بعد میں کر لینا ہے. ہاں مطلب ڈرگس جو ہے وہ اس کا استعمال نہیں کرنا, الکوہل یوز نہیں کرنی, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی نہیں کرو بعد میں کر لو. میں روز چھوڑتا ہوں. اگر میں بھی کچھ مقامات پہ تو تکرار ریکوائرڈ ہوتی ہے, جیسا آؤٹنگ الصلاۃ, وہ تکرار جو آئی ہے نا, اب جیسے اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, اصل بات یہ ہے کہ اس سیغے کے اندر تکرار ہے تو سیغے کے اندر نہیں. سیغے میں تو یہ ہے کہ ایک دفعہ نماز پڑھ لی تو کافی ہے. تکرار کہاں سے ثابت ہوئی؟ سنت سے, سنت سے ثابت ہوئی, یعنی یہ خارجی قرینے سے تکرار ثابت ہوئی ہے. امر کے سیغے میں وضعی طور پہ تکرار موجود نہیں. امر کے سیغے کا جو وضعی معنی ہے اس میں تکرار نہیں, یہ بات ہم کر رہے ہیں. لیکن نہیں کہ سیغے میں یعنی وضع کے اندر اس میں جو ہے وہ تکرار موجود ہے, تو یہ بات ہے. تو دونوں میں کچھ فرق ہے, یعنی امر میں اور نہیں کیا. نیکسٹ کیا ہے جی؟ عام. ظاہری بات اہل زبان ہی ہوتے ہیں, اصولیین جتنے بھی ہیں وہ اہل زبان ہی ہیں, جنہوں نے اصول فقہ کے جو ماہرین ہیں. یہ ساری بحثیں تو اصولیین نے کی ہیں نا اصول فقہ میں. اصولیین کا ہی اختلاف ہے, یہ سارا اصولیین کا اختلاف ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں, اصول فقہ کے ماہرین کا. تو آپ یوں سمجھ لیں کمپیریٹیو اصول فقہ پڑھ رہے ہیں نا, کمپیریٹیو اصول فقہ. ہاں ہاں, اسی طرح سے اصولیین کا اختلاف ہوتا ہے. تو نیکسٹ کیا ہے؟ عام. خاص کے بعد, خاص تو اس کا مطلب لفظ کا ایک ہی معنی ہے نا, جس معنی کے لیے وہ وضع ہوا. تو عام کیا ہے؟ یعنی ایسا لفظ ہے یستغرق جمیع ما یصلح لہ یا یصلح لہ, جو بھی اس کے تحت آ سکتا ہے وہ سب اس میں شامل ہو. بوضع واحد, ایک ہی وضع. اگر وضع متعدد ہو یعنی لفظ اپنے معنی کے لیے زیادہ مرتبہ اس کو وضع کیا گیا ہے تو وہ پھر مشترک ہو جاتے ہیں. تو بوضع واحد دفعۃ واحدہ, ایک ہی مرتبہ میں وہ اپنے تمام افراد کو شامل ہو, ایک ہی مرتبہ میں. یعنی وہی جو ہم نے کہا تھا علی سبیل الشمول, ایک ہی مرتبہ اپنے تمام افراد کو اپنے اندر شامل کر لے, مراد لے لے. مشترک میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے تمام افراد کو, اپنے تمام معنی کو ایک ہی مرتبہ میں اپنے سے مراد نہیں لیتا, باری باری لیتا ہے, من غیر حصر. تو خیر بہرحال عموم کے الفاظ, یہ تو خیر ہم نے پہلے بھی پڑھ لیے تھے, جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. عموم کے الفاظ جو قرآن میں آتے ہیں, لفظ کل ہے یا جمی ہے, ٹھیک ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جان نے موت کو چکھنا ہے. کل راعٍ مسئول عن رعیتہ, ہر نگران جو ہے اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو لفظ کل یہ عموم کا صیغہ ہے. جب کل بولا جاتا ہے تو اس سے مراد تمام افراد جو اس کے تحت آ سکتے ہیں, مرد ہو عورت ہو, ٹھیک ہے, سب. کل نفس, ہر جان, جو بھی نفس ہے وہ سب اس میں شامل ہے. وہ جمع جو الف لام تعریف کے ساتھ ہو یا وہ جمع جو اضافت کے ساتھ ہو, یہ بھی عموم کا معنی دیتی ہے. ان اللہ یحب المحسنین, المحسنین عام ہے, جمع جو کہ الف لام کے ساتھ ہے. تو المحسنین میں تمام محسنین,
اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے؟ ہر محسن سے، ہر محسن سے محبت کرتا ہے۔ والوالدات، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، جمع مؤنث سالم الف لام کے ساتھ۔ اور مائیں، کون سی مائیں؟ ساری مائیں، ساری مائیں اپنی اولاد کو کیا کریں گی؟ دودھ پلائیں گی 2 سال تک۔ تیسرا کیا ہے؟ اضافت کے ساتھ، حرمت علیکم امہاتکم، جمع جو کہ مضاف ہو، امہاتکم تمہاری ماں، یہ بھی عموم کا فائدہ دیتی ہے، ٹھیک ہے، تمام مائیں مراد ہیں اس میں، جو بھی ماں ہے وہ اس میں شامل ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں۔ اولاد جمع ہے تو جمع کا صیغہ جب مضاف ہو تو عموم کا فائدہ دیتا ہے، جب وہ مضاف بن گیا، ٹھیک ہے، تمہاری اولاد، تو اولاد میں سب شامل ہے۔ ایسا لفظ جس پر الف لام داخل ہو اور وہ استغراق کے معنی میں ہو، جیسے ان الانسان لفی خسر، لام استغراق کہتے ہیں اس کو۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا، تو بیع کی جو بھی قسم ہے وہ حلال ہے۔ اب آپ سمجھیں، تو یہ عموم کا فائدہ دے رہا ہے۔ سود کی جو بھی قسم ہے، ہر قسم کا سود وہ حرام ہے۔ الزانیۃ والزانی والسارق والسارقۃ، تو یہ الف لام استغراق ہے، چوری کرنے والا مرد، عورت، ٹھیک ہے، یہ سب۔ انہوں نے کہا کہ جی ایک الف لام عہد کا ہوتا ہے، لام عہد، اور عہد بھی 2 قسم کا ہوتا ہے، عہد ذہنی اور عہد خارجی۔ لام جو ہے نا، لام کی بہت ساری قسمیں، خیر، ایک عہد ذہنی کا لام ہوتا ہے، ایک عہد خارجی کا لام ہوتا ہے، ایک جنس کا لام ہوتا ہے، لام جنس، اور ایک لام استغراق ہوتا ہے۔ تو یہ جو لام استغراق ہے نا، یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، یہ بات ہو رہی ہے کہ لام استغراق سے عموم ثابت ہوتا ہے، جیسے ان الانسان لفی خسر، اس میں تمام انسان مراد ہیں، تمام انسان، کل انسانیت، ٹھیک ہے، یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ جنس کا جو الف لام ہے نا، یہ عموم کا فائدہ نہیں دیتا۔ مثال کے طور پہ الرجل خیر من المرأة، یہ بھی الف لام ہے نا، یہ جنس کا ہے، مرد عورت سے بہتر ہے۔ کیا ہر مرد ہر عورت سے بہتر ہے؟ تو لام استغراق کا معنی کریں گے تو ہر مرد ہر عورت سے بہتر ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ الرجل، لام استغراق یہ ہوتا ہے کہ رجل کے تمام افراد ایک ہی مرتبہ میں، ایک ہی دفعہ میں اس کے معنی میں شامل ہو جائیں، یعنی الرجل کا جب لفظ بولیں تو اس کے تمام افراد مراد ہو، یہ لام استغراق، ٹھیک ہے، ایک ایک فرد اس میں مراد ہو، ٹھیک ہے؟ تو لام جنس میں یہ نہیں ہوتا۔ تو الرجل خیر من المرأة، مرد عورت سے بہتر ہے، اگر یہ بات کریں گے تو اس میں ہر مرد مراد نہیں ہوگا، جنس مراد ہوگا، یعنی فزیکلی بہتر ہے، مثال کے طور پہ مضبوط ہے۔ ایک ہے عہد خارجی، فعصا فرعون الرسول، فرعون نے رسول کی نافرمانی کی۔ فرعون نے کس کی نافرمانی کی؟ الرسول کی۔ یہ الرسول متعین ہے کہ نہیں ہے؟ سارے رسولوں کی تو نافرمانی نہیں نہ کی، ٹھیک ہے، تو یہ عہد خارجی کا ہے، لام عہد خارجی کا، یعنی یہ الف لام جو ہے یہ
جس معنی کو مختص کر رہا ہے وہ معنی خارج میں متعین ہے، یعنی جس رسول کی نافرمانی کی فرعون نے وہ خارج میں کیا ہے؟ متعین، موسیٰ کی۔ معہود ذہنی، معہود خارجی، مطلب خارج میں متعین ہے، ٹھیک ہے، تعین کے معنی میں لے لیں۔ ٹھیک ہے، تو یعنی الف لام جو ہے وہ یا تو عموم کا فائدہ دے رہا ہے استغراق کا، یا جنس کا فائدہ دے رہا ہے، یا عہد خارجی کا، یعنی خارج میں وہ اپنے معنی کو متعین کر رہا ہے۔ الف لام نے کیا کیا؟ خارج میں رسول کے معنی کو متعین کر دیا، یعنی خاص کر دیا نا آپ۔ اور عہد ذہنی میں کیا ہے کہ متکلم کے ذہن میں معنی متعین ہوتا ہے، خارج میں متعین نہیں ہوتا، متکلم کے ذہن میں معنی متعین ہوتا ہے۔ فاقلہ الذئب، کس نے کہا تھا؟ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، جب انہوں نے کہا نا بیٹوں نے کہ جی ہم یوسف کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، ہمارے ساتھ کھیلیں گے کودیں گے، ٹھیک ہے، تو اس پہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے اندیشہ ہے کہ تم اپنے کاموں میں مصروف ہو جاؤ، کھیل کود میں، اور یوسف کو کیا ہے؟ فاقلہ الذئب، اس کو کھا جائے بھیڑیا۔ یہ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں عہد ذہنی، معہود ذہنی، ان کے ذہن میں ہے یہ بھیڑیا۔ الف لام نے خاص تو کیا ہے، دیکھیں اگر یہ ہمیں پتہ چل جائے تو عہد خارجی ہو جائے گا۔ ہاں ظاہری بات ہے، الف لام یہ بتا رہے ہیں، الف لام یہ بتا رہے ہیں۔ فاقلہ الذئب، الف لام یہ بتا رہے ہیں، یہ الف لام تعریف کا ہے نا، اس کو آپ لام تعریف کہتے ہیں، کہ جو نکرہ کو کیا کرتا ہے؟ خاص کر دیتا ہے۔ تو کبھی وہ خاص مخاطب کے لیے بھی خاص ہو جاتا ہے، اور کبھی وہ مخاطب کے لیے خاص نہیں ہوتا، بلکہ کس کے لیے خاص ہوتا ہے؟ متکلم کے لیے۔ آگے مزید ہم چل کے پڑھیں گے، تو خیر ابھی تو ہم اصول فقہ دیکھ رہے ہیں نا، بلاغت میں انشاءاللہ یہ چیزیں آئیں گی زیادہ تفصیل سے۔ خیر، ایسا مفرد لفظ جو اضافت سے معرفہ بناؤ۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت۔ اب اللہ کی نعمت ایک نہیں ہے، یہی بات ہے۔ اللہ کی نعمت کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اللہ کی نعمتیں۔ کیوں؟ کیونکہ مفرد جو کہ اضافت سے معرفہ بنے، ایک مفرد ہے وہ مضاف ہونے کی وجہ سے معرفہ بن گیا، تو اب وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو نعمت اللہ سے مراد اللہ کی ایک نعمت نہیں ہوگی، اللہ کی نعمتیں ہوں گی، ہے مفرد یہ، لیکن اضافت کی وجہ سے عموم کا فائدہ دے گا۔ تو اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ کتاب اللہ، ایک کتاب مراد نہیں ہوگی، پھر قرینہ ہوگا اس کے اوپر۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ کتاب اللہ اب عموم کا فائدہ دے گا اپنی وضع میں۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ وضعی معنی کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا، یعنی وضعی معنی اس کا یہ ہے، اس کے لیے دلیل نہیں چاہیے کہ کتاب اللہ سے مراد کتابیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں جس نے یہ مراد لینا ہے کہ یہاں ایک ہی کتاب مراد ہے، تو اب اس کو دلیل چاہیے، قرینے سے، کانٹیکٹ سے، سیاق و سباق سے۔ هو الطہور ماؤہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سمندر کا پانی پاک ہے۔ الحل میتۃ، اور اس کا مردار کیا ہے؟ حلال ہے۔ الحل حلال ہے، میتۃ اس کا مردار۔ اب میتۃ مفرد ہے، مضاف بن رہا ہے ضمیر کی طرف، تو ضمیر معرفہ ہے، تو میتہ بھی کیا ہو گیا؟ معرفہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مردار
اب یہ چونکہ معرفہ ہو گیا تو معرفہ ہونے کی وجہ سے اب اس میں عموم پیدا ہو گیا. کہ اضافت کی وجہ سے جب مفرد معرفہ ہو جائے تو اس میں عموم پیدا ہو جاتا ہے. سمندر کا مردار، اب اس سے مراد مچھلی نہیں ہے، ساری سمندر کی مخلوق، ساری. ٹھیک ہے. ہاں اب یہ بحث پیدا ہوئی کہ وہ جس کا دار و مدار پانی کے اوپر ہو، ہاں جو صرف پانی میں زندہ رہے. ہاں ہائیبریڈ کی بات نہیں ہو رہی، مگرمچھ ہے، سانپ ہے، ان کی کوئی اور دلیل ہو سکتی ہے اگر مطلب ان کو حلال کرنا ہے تو. وہ مولانا صاحب نے مرغی حلال کرنی ہو تو خیر دلائل تو کہیں نہ کہیں سے نکل ہی آتے ہیں. تو لیکن بیسیکلی مراد وہ سمندر کی مخلوق ہے کہ جو صرف پانی پہ زندہ رہتی ہے. تو مچھلی کے علاوہ کوئی ہوگی، ہیں کوئی واللہ عالم ہوں گی جو صرف پانی پہ زندہ رہتی ہیں. ویسے تو مچھلیوں کی بھی کافی قسمیں ہیں. اسماء موصولہ یہ ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے. ان الذین یأکلون اموال الیتامی، جو لوگ کھاتے ہیں یتیموں کا مال. الذین جو، اب جو میں جو بھی آتا ہے بس جو. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال ہے تمہارے لیے جو اس کے علاوہ ہے. ما جو بھی، یعنی یہ عورتیں حرام ہیں، اس کے علاوہ جو بھی عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، یعنی ان سے نکاح کرنا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے احرم عورتوں کی ایک فہرست بیان کرنے کے بعد کہا نا. تو اسماء موصولہ سے بھی عموم ثابت ہوتا ہے. اسماء استفہام سے بھی عموم ثابت ہوتا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، اس سے بھی عموم ثابت ہوتا ہے. اسماء شرط سے بھی عموم ثابت ہوتا ہے. اسماء شرط 9 ہے نا، یہ پڑھے تھے ہم نے گرامر میں، 9 ہے. فمن شاہد منکم الشہر، جو کوئی، جو بھی، فمن جو بھی حاضر ہو رمضان کے مہینے میں، پس اسے چاہیے کہ روزہ رکھے. ٹھیک ہے. ومن یقتل مؤمنا متعمدا، جو بھی مومن کو قتل کرے جانتے بوجھتے تو اس کی جزا جہنم. ٹھیک. اچھا جی. نفی یا نہیں کے سیاق میں نکرہ عموم کا فائدہ دیتا ہے. لا وصیت لوارث، حدیث کے الفاظ ہیں، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. اب کوئی بھی وارث ہو سکتا ہے، عموم ہے. ٹھیک ہے. اور لا وصیت لوارث مطلب کسی بھی قسم کی وصیت ہو سکتی ہے. تو نفی یا نہیں کے سیاق میں جو نکرہ ہے، یعنی نفی یا نہیں کے بعد نکرہ کا صیغہ ہے تو اس سے عموم پیدا ہوتا ہے. جیسے لا الہ، ٹھیک ہے، تو نفی کے سیاق میں ہے نا نکرہ لا الہ، تو ہر قسم کے معبود کی نفی ہوگی. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، ہر قسم کی نماز کی نفی ہوگی، وہ نماز جنازہ ہو، کوئی بھی نماز ہو. اسی تو اہل حدیث دلیل پکڑتے ہیں، نماز جنازہ میں بھی سورہ فاتحہ ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ، یہ عموم کا فائدہ دے رہی ہے. تو نفی یا نہیں کے سیاق میں جو نکرہ ہے تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے. لیکن جو نکرہ اس بات کے سیاق میں آئے وہ عموم کا فائدہ نہیں دیتا. ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ذبح کرو ایک بقرہ، ایک گائے. اب بقرہ سے مراد جو ہے وہ عموم نہیں ہے، ہر گائے تو نہیں نا مراد، ساری گائے جو بھی بقرہ میں آتی ہو وہ تو مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس بات کے بعد اگر نکرہ آئے تو وہ عموم کا فائدہ نہیں دیتا، نفی کے بعد نکرہ آئے تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے. یہ بات کر رہے ہیں. لیکن بعض اوقات اس بات کے بعد نکرہ بھی قرینہ موجود ہو تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. لہم فیہا فاکہہ، ان کے لیے جنت میں کیا ہوں گے؟ میوے ہوں گے. میوہ نہیں ہوگا، میوے ہوں گے. فاکہہ سے مراد ایک قسم کا میوہ تو نہیں ہے نا، جیسے وہاں ایک گائے مراد تھی.
ہر قسم کا میوہ. تو وہ خاص ہو جاتی ہے نا. تو مراد یہ تھی کہ کوئی بھی بکرا ذبح کر. ہاں اگرچہ انہوں نے خاص کروا لی بعد میں سوال کر کر کے انہوں نے خاص کروا لی، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص نہیں کی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کو عام ہی رکھا. تو عام میں ہم نے کہا ایک تو عام کی دلالت ہے، ٹھیک ہے، کہ عام کی اپنے معنی پہ دلالت قطعی ہے یا ظنی ہے، ایک تو یہ. دوسرا جو ہے وہ عام کے صیغے ہیں، وہ الفاظ جو عموم کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے. تیسری چیز جو ہے وہ عام کی تخصیص ہے. یہ بات تھی جو ہم نے ڈسکس شاید پہلے بھی کی ہے، عام کی تخصیص، ٹھیک ہے. تو اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے جمہور کا اور احناف کا. تو احناف نے مخصص کے لیے شرط لگائی ہے کہ وہ عام کے ساتھ ملا ہوا ہو، ورنہ وہ اس کو ناسخ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جمہور کے نزدیک یہ شرط نہیں ہے. جمہور کے نزدیک یہ ہے کہ مخصص جو تخصیص کرنے والا ہے وہ عام کے ساتھ ملا بھی ہو سکتا ہے، عام سے علیحدہ بھی ہو سکتا ہے. یہ انہوں نے فرق. تو وہ مخصص جو منفصل یعنی جدا اور مستقل ہو. تو یہ 4 قسم پر ہے. اول وہ جو کہ عام سے ملا ہوا ہو، دوم وہ جو عام سے علیحدہ ہو، تیسرا عقل اور چوتھا عرف. یعنی تخصیص جو ہے وہ کس طرح سے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. اب یوں سمجھے نا کہ عام کی جو تخصیص ہے بعض اوقات اس کی جو تخصیص ہے یا مخصص جو ہے وہ مستقل ہوتا ہے اور بعض اوقات وہ غیر مستقل ہوتا ہے. جو خاص کرنے والا مخصص کبھی وہ مستقل ہوتا ہے اور کبھی وہ غیر مستقل ہوتا ہے. جب وہ مستقل ہوتا ہے تو پھر اس کی 4 قسمیں، ٹھیک ہے. کبھی وہ متصل ہوتا ہے، کبھی وہ منفصل ہوتا ہے، کبھی وہ عقل جو ہے وہ مخصص بن جاتی ہے، کبھی عرف بنتا ہے. متصل یعنی کلام میں اس کے ساتھ متصل ہو، ٹھیک ہے. منفصل یعنی کلام میں اس سے علیحدہ ہو، جدا ہو. مخصص عقل میں ہو یا عرف میں ہو. تو یہ بات کر رہے ہیں. تو وہ مستقل کلام جو عام سے ملا ہوا ہو، اس کی مثال کیا ہے؟ فمن شہید منکم الشہر، جو کوئی رمضان کے مہینے میں تم میں سے حاضر ہو تو وہ کیا کرے؟ فلیصم، وہ روزہ رکھے. یہ عام ہے، یہ عام ہے نا. فمن جو بھی. اب اس کی آگے تخصیص آ گئی، وہ کیا ہے؟ ومن کان مریضا او علی سفر، جو مریض ہو یا مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لے. تو اس حکم سے یہاں سے تو یہ معلوم ہو رہا تھا کہ رمضان کے مہینے میں سب نے روزہ رکھنا ہے، جو بھی حاضر ہے، مطلب جو زندہ ہے، موجود ہے، جسے رمضان مل گیا نا اس نے روزہ رکھنا ہے. یہ اس کا معنی تھا. تو یہ عام حکم تھا. اس سے تخصیص آ گئی فوراً بعد ہی. وہی آیت ہے نا، وہی آیت ہے. اور یہ تخصیص اس کو مستقل کہتے ہیں، یعنی علیحدہ سے یہ تخصیص موجود ہے عبارت کے اندر، علیحدہ عبارت میں، لیکن متصل ہے، فوراً ساتھ بیان ہو گئی. ٹھیک ہے.
کہ مریض کو اس حکم سے نکال دیا گیا، مسافر کو نکال دیا گیا، وہ اس میں شامل نہیں۔ اور بعض اوقات جو تخصیص ہے وہ متصل نہیں ہوتی، عام کے ساتھ متصل نہیں ہوتی بلکہ منفصل ہوتی ہے، علیحدہ سے موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، طلاق یافتہ عورتیں کیا کریں؟ 3 پیریڈز تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، یعنی ان کی جو عدت ہے۔ تو المطلقات عام ہے۔ اب اس کی تخصیص یہاں پر نہیں آئی، اس کی تخصیص قرآن میں ایک اور جگہ پہ آئی ہے، ٹھیک ہے، کہ کچھ دوسری عورتوں کی جو عدت ہے وہ کچھ اور بیان ہوئی، جیسے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، جو حاملہ عورتیں ہیں ان کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل۔ اب ان کی عدت یہ نہیں، حالانکہ وہ بھی ان کو بھی ڈائیورس ہوگی، لیکن ان کی عدت یہ نہیں ہے 3 ٹائم پیریڈز، ان کی عدت وضع حمل ہے۔ تو ایک صیغہ عام تھا، اب اس کی تخصیص قرآن میں فوراً ساتھ نہیں آئی، کسی اور جگہ پہ آ گئی، اس کو کہہ رہے ہیں تخصیص سے منفصل، ایک متصل ہے اور ایک منفصل ہے۔ نہیں یہ تو متصل ہے، بیچ میں یہ گیپ ایک آیت وہ مطلب آ جاتا ہے نا، آیت مکمل ہوئی اور پھر ابھی، تو وہ بھی ساتھ ہی ہے، وہ کلام تو چل رہا ہے نا، ایک ساتھ کلام چل رہا ہے، ایک ہی جگہ، ہاں متصل ہے۔ کسی اور مقام پہ اس کا تذکرہ ہے قرآن میں یا حدیث میں، اس کا ذکر ہے تخصیص کا، جیسے حرمت علیکم المیتہ، مردار کیا ہے؟ حرام ہے۔ المیتہ الف لام استغراق کا ہے نا، ہر قسم کا مردار حرام ہے، یہ عام ہے۔ اس کی تخصیص کہاں آ گئی؟ حدیث میں۔ والحل میتتہ، سمندر کا مردار کیا ہے؟ حلال۔ تو یہ تخصیص سے منفصل ہے، یعنی سمندر کے مردار کو آپ اس میں شامل نہیں کریں گے۔ تیسرا کیا؟ عقل۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کتب علیکم الصیام، روزہ تمہارے اوپر فرض ہے۔ اب عقل کیا کہتی ہے کہ جی یہ والے کے اوپر ہونا چاہیے، یہ جس کے اندر استطاعت ہے اس کے اوپر یہ فرض ہونا چاہیے۔ تو عقل کے ذریعے سے آپ نے اس کی تخصیص کر دی، بچے کو اس سے خارج کر دیا، اس حکم کے خطاب سے دیوانے کو خارج کر دیا، ٹھیک ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، عموم کا صیغہ ہے نا، ہر چیز کا خالق، لیکن عقل نے یہاں پہ کچھ چیزوں کی تخصیص کی ہے کہ اللہ اپنا خالق نہیں ہے۔ کل شیء میں اللہ کی ذات شامل نہیں، مطلب یہ کہنا درست نہیں نہ ہوگا۔ کچھ فقہا جو ہے وہ رسم و رواج سے بھی تخصیص کرتے ہیں، کچھ عقل سے تخصیص کرتے ہیں، کچھ رسم و رواج سے، جیسے والوالدات یرضعن اولادہن، مائیں جو ہے وہ اپنی اولاد کو دودھ پلائیں۔ تو امام مالک یہ کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے نا اس کی ہم تخصیص کریں گے، عرف سے کریں گے، یعنی جن علاقوں کا رواج ہے جہاں مائیں دودھ پلاتی ہیں وہاں یہ حکم لاگو ہوگا، جن علاقوں میں رواج نہیں ہے تو وہاں یہ حکم لاگو نہیں ہوگا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ والوالدات، اب یہ عموم کا صیغہ ہے نا، مائیں، تو پوری دنیا کی مائیں مراد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حکم عام نہیں ہے، اس کی تخصیص ہوگی کہ اگر کسی علاقے میں رواج یہ ہے کہ مائیں دودھ نہیں پلاتی تو وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے، یعنی عرف سے بھی آپ تخصیص کر سکتے ہیں۔
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکم عرف کے اوپر بیس کر رہا ہے. اب جیسے عرب میں کلچر نہیں تھا، مائیں جو ہے وہ دائی کے حوالے کر دیتی تھی. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو اس وقت اتنا کلچر عام نہیں تھا. عموماً جو ہے وہ دایا وغیرہ دودھ پلاتی تھی. لوگ اجرت پہ جو ہے وہ ہائر کرتے تھے دودھ پلانے کے لیے. آج ہمارے ہاں نہیں ہے یہ چیز، ٹرینڈ نہیں ہے. اور ڈبے کے دودھ کا ٹرینڈ آج کل زیادہ ہے، وہ زیادہ ہے. خاص حکم کے متعلق ان کی یہ رائے ہے یا پھر کوئی بھی حکم؟ نہیں کوئی، ہر جگہ تو وہ ظاہری بات ہے عرف سے تخصیص نہیں نہ کرتے، کہیں کہیں وہ پھر کرتے ہیں نا، ہر جگہ تو ایسا نہیں ہوتا نا. اس کے پیچھے بھی اصول ہوں گے کوئی طے کرنے کے لیے. ہاں ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی. ٹھیک ہے. اب جیسے ایک اور مثال بیان کی جاتی ہے، تدمر کل شیء بامر ربها، کہ وہ آندھی آئی تھی، جو طوفان آیا تھا، تو وہ ہر چیز کو تباہ کر رہی تھی اپنے رب کے حکم سے. تو کہہ رہے کہ ہر چیز سے مراد کیا ہے؟ عام طور پہ عرف میں جو مراد لیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے قرآن نے خود کہا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، صرف گھر ان کے نظر آتے تھے، باقی کچھ نہیں باقی رہا. آثار قدیمہ میں بھی وہ پرانے کھنڈرات وغیرہ تو رہ جاتے ہیں نا، ہر چیز تو ختم نہیں ہو جاتی. ہاں ظاہری بات ہے، ہاں ظاہری بات ہے، باقی نہیں لیتے. وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، ملکہ سبا کو ہر چیز دی گئی. اب ہر چیز تو نہیں دی گئی نا، مطلب یہ ہے کہ جو بادشاہوں کے پاس ہوتا ہے بس وہ اس ملکہ سبا کے پاس تھا. تو وہ محسس جو مستقل نہ ہو، یہ بھی ہم نے خیر اس کو دیکھ لیا تھا. تو اس کو جو ہے وہ اپنا علیحدہ سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں جمہور فقہا. جو استثناء جو ہے، جو اللہ کے ذریعے سے غیرہ، ادا، ما خلا، لیسا وغیرہ کے ذریعے سے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو بھی تخصیص شمار کر لیا جاتا ہے کہ یہ تخصیص کی ایک قسم ہے. بہرحال اناف وغیرہ اس طرف گئے ہیں کہ یہ ایک تکلف سا معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس کو تخصیص شمار کریں. بس آپ یہ بات کہہ دیں کہ جی حکم ہی یہی تھا. یعنی دیکھیں نا، ایک تو یہ ہے کہ پہلے ایک عموم ثابت ہو رہا ہے، مستقل میں کیا ہے، پہلے ایک عموم ثابت ہو رہا ہے ایک جگہ پہ نا، دوسری جگہ اس کی تخصیص ہو رہی ہے. وہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک عام حکم تھا، ذہن اس طرف جا رہا تھا، پھر بعد میں بتایا گیا کہ نہیں یہ افراد اس میں شامل نہیں. استثناء وغیرہ میں تو ایسا نہیں ہے نا کہ جی اب استثناء بولنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے، کیا پہلے ایک عام حکم ثابت کریں پھر کہیں اب اس سے یہ خاص کر لیا گیا. تو سیدھا کہہ دیں کہ جیسے استاد یہ کہے بھائی 2 بچوں کے علاوہ سارے کلاس سے باہر چلے جائیں، ہو گئے کہ جی اچھا پہلے ایک عام حکم تھا کہ سارے باہر چلے جائیں، پھر اس میں یہی تھا 2 کی تخصیص کی گئی. یہ نہیں، شروع سے حکم یہی تھا کہ 2 کے علاوہ. یعنی سمجھنے کا ایک انداز یہ بھی ہے، اور وہ بہتر لگتا ہے جو اناف کی جو بات ہے. اب جیسے وہ جو آتا ہے نا معاملات کو لکھنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے، جو بھی تمہارے کاروباری لین دین ہو تو اس کو کیا کرو، لکھو. تو وہاں آگے کیا ہے، الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم. ہاں اگر جو ہاتھوں ہاتھ لین دین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دکاندار جیسے یہ بس مجھے دینا ذرا 1-2 گھنٹوں کے لیے ذرا یہ پیسے دینا ہے، یا صبح لیے شام کو واپس کر دیے، تو اس کو نہ بھی لکھو تو کوئی حرج نہیں. تو ایک تو انداز یہ کہ پہلے ایک عام حکم تھا، پھر استثناء کے ذریعے سے اس کی تخصیص ہو گئی. دوسرا یہ کہ شروع سے ایک ہی حکم تھا کہ بھئی یہ افراد شامل نہیں ہیں، یہ افراد مراد. وہ زیادہ بہتر تعبیر معلوم ہوتی. ٹھیک جی.
ایک بحث اس میں یہ پیدا ہوئی کہ استثناء سے پہلے اگر ایک سے زیادہ چیزوں کا ذکر ہو تو سب سے استثناء ہوگا یا صرف آخری سے ہوگا؟ عطف کے بعد اگر استثناء ہو تو وہ استثناء آخری سے استثناء ہوتا ہے یا تمام سے ہوتا ہے؟ تو حناف کہتے ہیں آخری سے ہوتا ہے، شوافی کہتے ہیں تمام سے ہوتا ہے۔ جیسے یہ جو مثال ہے نا، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، جو لوگ تہمت لگاتے ہیں دوسروں پہ، تو وہاں پہ کیا ہے کہ انہیں 80 کوڑے لگاؤ، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، ان کی گواہی قبول نہیں کرنی، اولئک هم الفاسقون، اور وہ کیا ہیں؟ فاسق ہیں۔ جو پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں ان کی گواہی قبول نہیں کرنی اور وہ فاسق ہے، تو عطف آ گیا نا، دو باتیں آ گئیں، الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی۔ اب یہ استثناء کس سے ہے؟ جو توبہ کر کے اصلاح کر لیتے ہیں تو وہ فاسق کی تہمت سے نکل جائیں گے، کہ یعنی وہ فاسق نہیں رہیں گے، یا ان کی گواہی بھی قبول ہوگی؟ تو حناف یہ کہتے ہیں کہ صرف فسق کی تہمت سے نکلیں گے، شوافی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، دونوں سے نکل جائیں گے۔ تو استثناء سے پہلے جتنے بھی عطف ہوں گے 8-10 ہوں تو شوافی کہتے ہیں سب سے استثناء مراد ہوگا، حناف کہتے ہیں صرف آخری سے استثناء ہوگا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق ہیں، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، فاسق کون نہیں ہے؟ جس نے توبہ کر لی اس کے بعد اور اصلاح کر لی۔ تو یہ ایک فرق ہے استثناء کے حوالے سے۔ دوسرا، صفت کی بات ہم نے کی تھی، ٹھیک ہے، کہ صفت سے کہا جاتا ہے کہ جی تخصیص ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال وہ بھی دیکھیں صفت ساتھ ہی ہوتی ہے موصوف کے، تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جی شروع سے ہی حکم جو ہے وہ یہی تھا، صفت کے ساتھ ہی تھا۔ شرط کے بارے میں بھی ہم نے کہا، ٹھیک ہے، اس کو بھی کہا گیا کہ جی شرط بھی مخصص ہوتی ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، تمہارے لیے تمہاری بیویوں کا نصف ترکہ، یعنی شوہر کا حصہ کیا ہے؟ نصف ہے۔ شرط کیا ہے؟ اگر جو ہے وہ ان کے اولاد نہ ہو، بیوی کی اولاد نہ ہو، یہ شرط ہے، تو تخصیص ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ غایت انتہا کے معنی میں، الا یا حتی، یہ حروف آتے ہیں غایت کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک اختلاف ہے کہ غایت جو ہے اس سے پہلے والی جو چیز ہے وہ اس کے بعد والی میں شامل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو مغیہ جو ہے اس میں شامل ہے کہ نہیں، اس کو مغیہ کہتے ہیں۔ غایت انتہا کے معنی میں، الا یا حتی، ٹھیک ہے۔ جیسے قرآن میں کہا گیا نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھ، الی المرافق، کونیوں تک۔ تو اب یہ مغیہ میں داخل ہے کہ نہیں، یعنی یہ حرف غایت ہے نا، الا، اس کے بعد والا جو ہے وہ مغیہ ہے۔ تو حکم جو ہے غسل کا، حکم جو ہے حکم غسل، اس میں مغیہ داخل ہے کہ نہیں ہے، مرافق اس میں داخل ہیں کہ نہیں۔ یعنی جب آپ کہتے ہیں مرافق تک، کونیوں تک، تو کونی شامل ہے غسل کے حکم میں کہ نہیں، یہ اختلاف ہے۔ ٹھیک ہے، وہ دلیل پکڑتے ہیں نا اپنا، جو اہل تشیع ہیں، کہ روزہ جو ہے وہ لیٹ کھولنا چاہیے، تو وہ سورہ بقرہ میں آتا ہے نا کہ روزے کو مکمل کرو الی اللیل، رات تک، الا کے لفظ ہے وہاں پہ، تو وہ لیل جو ہے وہ اتمام صوم میں داخل ہے کہ نہیں، تو وہ کہتے ہیں تھوڑی سی رات ہو جائے تو پھر آپ کو روزہ افطار کرنا چاہیے۔ اس میں بھی اختلاف ہے غیب والے اصول میں کہ ہاں بعض والا شامل ہے۔ شامل ہے کہ یہی بات کہہ رہے ہیں نا کہ بعض کی رائے میں مغیہ شامل ہوتا ہے حکم میں، وہ حکم جو کہ غایت سے پہلے ہوتا ہے،
حرف غایت سے پہلے والے حکم میں بعض کے نزدیک مغیہ شامل ہوتا ہے اور بعض کے نزدیک حرف غایت سے پہلے والے حکم میں مغیہ شامل نہیں ہوتا. کہتے ہیں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ یہ شامل ہو. ان کی بھی رات احتیاط شامل کرتے ہیں. نہیں وہ تو سنت نے اس کی تخصیص کر دی نا، پھر سنت نے اس کا معنی بیان کر دیا. جو کہتے ہیں شامل نہیں ہوتا مثال کے طور پہ، تو وہ کہتے ہیں کوہنیاں جو شامل ہوئی ہیں وہ سنت سے شامل ہوئی. اب بات سمجھ. خیر عام کی دلالت، اس پہ ہم نے بحث کی کہ عام کی دلالت قطعی ہے یا ظنی ہے. ٹھیک ہے، تو اناف کے نزدیک عام قطعی الدلالہ ہے، جمہور کے نزدیک عام کیا ہے؟ ظنی الدلالہ. ہاں عام کی ایک دفعہ تخصیص ہو جائے تو پھر اناف کے نزدیک وہ کیا ہے؟ ظنی الدلالہ. ٹھیک ہے، یعنی آپ یوں کہیں عام کی دلالت یہ اناف کے نزدیک قطعی ہے اور جمہور کے نزدیک عام ظنی الدلالہ ہوتا ہے. فرق کیا پڑتا ہے؟ فرق اس سے یہ پڑتا ہے کہ خبر واحد سے عام کی تخصیص ہو سکتی ہے کہ نہیں. اب مثال کے طور پہ قرآن کا عام، قرآن کا عام، قرآن جو ہے وہ قطعی الثبوت ہے. کیا ہے؟ قطعی الثبوت، ثبوت میں قطعی ہے. قرآن کا عام دلالت میں ظنی ہے. ٹھیک ہے، اور خبر واحد کیا ہے؟ خبر واحد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ظنی الثبوت ہے، یعنی جمہور کی بات ہو رہی ہے. اور دلالت میں کیا ہے؟ قطعی ہے. خبر واحد جو ہے چونکہ تشریح ہے نا قرآن کی تو اسپیسیفک ہو جاتی ہے نا، تو دلالت میں قطعی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی اب خبر واحد ایک اعتبار سے ظنی ہے، ایک اعتبار سے قطعی ہے. قرآن کا عام ایک اعتبار سے قطعی ہے، ایک اعتبار سے ظنی ہے، تو یہ برابر ہو گیا. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے خبر واحد سے آپ قرآن کے عام کی تخصیص کر سکتے ہیں. یہ جمہور کا موقف ہے. ٹھیک ہے، لیکن اناف کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نہیں کر سکتے، اس لیے قرآن کا عام قطعی ہے. قرآن کا عام کیا ہے؟ قطعی ہے. ہاں وہ ایک اور بات کرتے ہیں اناف، وہ یہ کہتے ہیں کہ ما بعد تخصیص، ما بعد تخصیص یعنی قرآن کے عام کی ایک مرتبہ تخصیص ثابت ہو جائے کسی قطعی دلیل سے، یعنی جیسے قرآن کی ایک آیت نے دوسری آیت کی تخصیص کر دی، تو اب یہ عام کیا ہو گیا؟ اب یہ ظنی الدلالہ ہے. قرآن کا عام ما قبل التخصیص قطعی الدلالہ ہے، ما بعد التخصیص ظنی الدلالہ ہے. تو جب قرآن کے عام کی ایک مرتبہ تخصیص ہو جائے تو اب یہ ظنی الدلالہ ہے. اب اس سے آپ خبر واحد کے ذریعے سے اس کی تخصیص کر لیں. اب ٹھیک ہے، وہ پہلی حالت میں قرآن کے عام کو کیوں نہیں کہتے ظنی الدلالہ؟ ہاں وہ کیوں نہیں کہتے، یہ اہم مسئلہ ہے. دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں کہ لفظ عام جو ہے اس کا وضعی معنی یہی ہے کہ وہ اپنے تمام افراد کو شامل ہو. ٹھیک ہے، تو اپنے وضعی معنی پہ وہ دلالت کر رہا ہے نا، تو ہم اس کو قطعی کہیں گے کہ اپنے وضعی معنی پہ اس کی دلالت قطعی ہے. جمہور یہ کہتے ہیں کہ کوئی عام ایسا نہیں ہے، عملاً جب ہم دیکھتے ہیں تو کوئی عام ایسا نہیں نظر آتا جس کی تخصیص نہ ہوئی ہو. یعنی ہر عام سے کوئی نہ کوئی ایکسیپشن نکل ہی آتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عام کی دلالت اپنے وضعی معنی پہ اکثر و بیشتر نہیں ہو رہی ہوتی، تو اس لیے وہ ظنی الدلالہ ہے. وہ یہ بات کہتے ہیں. رزلٹ تو دونوں کا سیم ہی ملتا ہے، کیونکہ انابی کہیں کہ جب اس کی تخصیص ہو گئی تو پھر وہ تخصیص تو ہوئی بھی ہے. نہیں، تخصیص سے ان کی مراد ہوتی ہے قطعی دلیل سے، پہلی مرتبہ قطعی دلیل سے، قرآن سے یا خبر متواتر سے. وہ جب کہتے ہیں کہ ہر عام کی تخصیص ہوتی ہے تو ان کے نزدیک خبر واحد بھی ہوتی ہے، عقل بھی ہوتی ہے، عرف بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ مراد ہوتی ہے. تو اب ایک تو اختلاف اس میں ہوا کہ خبر واحد کے ایسے لفظ سے جو خاص ہو
قرآن مجید کے عام کی تخصیص ہو سکتی ہے کہ نہیں، ایک تو یہ اختلاف ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے دیکھ لیا اس میں کیا ہے۔ جیسے حرمت علیکم المیتہ، مردار کیا ہے؟ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ عام ہے، حناف کے نزدیک یہ عام قطعی الدلالہ ہے، ہر قسم کا مردار حرام ہے، ٹھیک ہے۔ جمہور کے نزدیک یہ ظنی الدلالہ ہے، المیتہ کیا ہے؟ ظنی الدلالہ ہے، تو اس لیے وہ خبر واحد سے اس کی تخصیص کر لیتے ہیں کہ سمندر کا مردار کیا ہے؟ حلال ہے، تخصیص کر لی۔ حناف نہیں کرتے، ان کے نزدیک سمندر کا مردار بھی حرام ہے۔ مچھلی جو ہے سمندر میں مر جائے، باہر نکل کے مرے تو حلال ہے، سمندر میں مر جائے تو حرام ہے۔ تالاب میں مچھلی مر جائے تو ان کے نزدیک حرام ہے، باہر نکال لو مر جائے تو حلال ہے۔ یہ فرق کیوں نہیں دے رہے اس حدیث کو؟ اس حدیث کو خبر واحد کی وجہ سے نہیں دے رہے؟ ہاں، خبر واحد کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ خبر واحد سے قرآن کے عام کی تخصیص نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ خبر واحد ظنی ہے اور قرآن قطعی ہے، تو ظنی درجے میں کم ہے، قطعی درجے میں اوپر ہے، تو کم تر درجے والے نص سے اوپر والے درجے والی نص کی تخصیص نہیں ہو سکتی۔ اس نص سے تخصیص ہوگی دوسری نص کی کہ جو دونوں درجے میں کیا ہو؟ برابر ہو۔ سر یہ جو حدیث ہے اس کا درجہ ویسے حدیث میں اس کا لیول کیا ہے؟ صحیح حدیث ہے، پھر بھی نہیں لیتے، پھر بھی نہیں دیتے۔ یہ اصول وہ یہی کہتے ہیں نا، ظنی و ثبوت ہے نا، قرآن اپنے ثبوت میں قطعی ہے۔ اب بات سمجھ؟ سر کیا یہ پیٹرن صحیح ہے کہ اگر آپ کے پاس صحیح حدیث بھی موجود ہے پھر بھی آپ اس طرح سے انسسٹ کریں؟ اور پیٹرن صحیح نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنا ایک اصول بنا لیا، ہمارے نزدیک تو صحیح نہیں ہے، ہمارے نزدیک تو صحیح نہیں ہے۔ سمندر کے پانی میں بھی تالاب اور دریا کا پانی بھی شامل ہے۔ ظاہری بات ہے، والحل میتۃ، وہ پھر اس سے وہ نکال لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دونوں دلائل جو ہے وہ درجے میں برابر نہیں ہیں، لیکن جمہور کہتے ہیں کہ دونوں دلائل درجے میں برابر ہے۔ جمہور یہ کہتے ہیں دونوں دلائل درجے میں برابر ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں برابر کی دلیل سے تخصیص ہو سکتی ہے۔ جمہور نے بھی کہا ٹھیک ہے بھائی، برابر کی دلیل سے تخصیص ہو سکتی ہے، مان لیا، لیکن خبر واحد برابر کی دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا، مصادر جو ہیں آپ کے قرآن ہے نا، قرآن کے دو پہلو ہیں، ایک اس کی خبر کا پہلو ہے اور ایک اس کے معنی کا پہلو ہے، ایک لفظ ہے اور ایک معنی ہے قرآن کا، ٹھیک ہے۔ قرآن کا لفظ قطعی طور پہ ثابت ہے، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں قطعی الثبوت، ٹھیک ہے۔ قرآن کا جو معنی کیا قطعی طور پہ ثابت ہوتا ہے؟ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، تو قرآن کہیں پہ قطعی الدلالہ ہے، کہیں پہ ظنی الدلالہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن جو ہے، جمہور یہ کہتے ہیں ظنی الدلالہ ہے، اس کا جو عام ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سنت ہے، سنت جو ہے اس کا ایک لفظ ہے، ایک اس کا معنی ہے، تو اس کا جو لفظ ہے یہ کیا ہے؟ عام طور پہ رائے ہے کہ یہ ظنی الثبوت ہے، لیکن یہ رائے بھی بہر المحدثین میں ہے کہ سنت بھی قطعی الثبوت ہے۔ متواتر کو تو سارے قطعی الثبوت مانتے ہیں نا، مشہور کو بھی مانتے ہیں حناف، تو اس لیے مشہور سے بھی وہ تخصیص کر لیتے ہیں۔ تو عام طور پہ موقف یہ ہے کہ سنت جو ہے خبر واحد وہ ظنی الثبوت ہے، لیکن اس کا معنی تو ظاہری بات ہے اس کا کیا ہے؟ وہ قطعی الثبوت ہے، کیونکہ سنت میں اجمال نہیں ہے نا، سنت تشریح ہے قرآن کی، ٹھیک ہے۔ تو معنی اس کا قطعی الثبوت ہے، تو یہ برابر ہو جاتا ہے۔ جمہور یہ کہتے ہیں یہ دونوں درجے میں برابر ہو جاتے ہیں، قرآن کا عام اور خبر واحد، تو اس لیے برابر کے درجے کی دلیل سے آپ تخصیص کر رہے ہیں۔ حناف کہتے ہیں کہ نہیں، یہ برابر نہیں ہوتا الا یہ کہ عام کی ایک دفعہ تخصیص ہو چکی ہو پھر برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ عام کی ایک مرتبہ جو تفصیل
حدیث ہے وہ چاہے قرآن میں ہو چاہے حدیث میں ہو، متواتر حدیث. ہاں، چاہے قرآن میں چاہے حدیث میں. سر احناف کا ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ان کے اندر آگے آ کے ان کی کمپائلیشنز وغیرہ بھی ہمیں زیادہ ملتی ہیں، تو کیا یہ ہمیں امام ابو حنیفہ سے ملتا ہے ان کے اسٹوڈنٹس؟ نہیں، یہ امام ابو حنیفہ کے اصول فقہ نہیں ہے، یہ ان کے نہیں ہے، اور نہ ہی اناف یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ ان کے ہیں. یہ 3ری-4 صدی ہجری میں جا کے وضع ہوئی. تو سر پھر اتنا اس کے اوپر اسٹریٹ فارورڈ اسٹک ہونے کی کیا رسا ہے؟ وہ ضرورت نہیں ہے، اسٹرک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چیز ان کو سمجھنی چاہیے، یہ ان کو سمجھنی چاہیے. شوافی کے تو اصول فقہ وہ تو یہ کہہ سکتے ہیں ان کے امام نے دیے ہیں، کیونکہ انہوں نے کتاب لکھی ہے رسالہ. احناف کی تو صرف فقہ مروی ہوئی ہے. امام محمد علیہ رحمہ نے یا قاضی ابو یوسف علیہ رحمہ کی جو کتابیں ہیں وہ صرف فتاوی ہیں، اصول اس میں نہیں ہے، اصول کا تذکرہ ہے ہی نہیں. اصول فقہ تو احناف کی 3ری-4 صدی ہجری میں جا کے وضع ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی ائمہ نے ہمارے ان اصولوں کی روشنی میں یہ فتاوی دیے ہوں گے. ریورس انجینئرنگ تھی، اور وہ یہی کلیم کرتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ ہم یہ کہہ رہے، احناف کا بھی یہی موقف ہے، ان کی اصول کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہی بات لکھی ہوئی کہ یہ اصول اسی طرح سے وضع ہوئی. اور پھر ان میں اختلاف ہوتا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے ائمہ کا اصول ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہے. اب جساس کی کتاب اٹھا کے دیکھیں تو وہ اور طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں احناف کے اصول فقہ کو، ٹھیک ہے. اور آپ جو ہے جو ان کی الفصول ہے، اس کے بعد آپ امام سرخسی کو اٹھا کے دیکھیں تو وہ اور طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں. عیسیٰ بن ابان کو دیکھیں تو وہ اور طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں. بہت سارے بعد میں آ کے کہتے ہیں جی یہ عیسیٰ بن ابان نے خواہ نسبت کر دی اس اصول کی امام ابو حنیفہ کی طرف، یہ ان کا ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ سارا ڈیرائیو کیا گیا، استخراج ہے. تو استخراج میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور وہ ہوا بھی ہے. اس لیے تو بعد میں جو دوسرا اسکول آف تھاٹ تھا جو شوافی کا تھا، وہ یہی کہتے تھے کہ مطلب بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ اب ایک پوزیشن لینی چاہیے ریوائز کی، ریویژن کی، اور وہ زیادہ مفید ہوگا فقہ حنفی کے لیے. لیکن بہرحال وہ ان کی فقہ ہے، وہ جیسے مرضی کریں. آپ تو ایک خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کیا کر سکتے ہیں. یہ سوال تھا کہ برابر کی چیز سے تخصیص کیا ہوتی ہے یا اس سے اوپر کی چیز اس سے بھی کیا سکتے ہیں؟ برابر کی دلیل سے عام طور پہ موقف یہی ہے. موقف صرف ایک نہیں ہوتا، موقف تو آپ اصول کی کتابیں نکالیں گے نا 20 موقف نکل آتے ہیں، صحیح بات یہی. لیکن ہم ایک عمومی موقف کا ذکر کر کے آگے چل پڑتے ہیں. ہاں، متواتر حدیث سے تو قرآن کی تخصیص سب کے نزدیک ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. خبر مشہور سے بھی احناف نے کر لی، خبر واحد سے نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں وہ برابر کی دلیل نہیں ہے، لیکن جمہور کہتے ہیں وہ بھی برابر کی دلیل ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر متواتر حدیث ہو تو وہ تو برابر نہیں رہی نا، کیونکہ دونوں کتنی ثبوت بھی ہوگی، کتنی دلالہ بھی ہوگی. قرآن کتنی دلالہ نہیں ہے، ذہنی دلالہ، وہ برابر نہیں رہنا. لیکن بات اوپر کی دلیل سے تو ویسی تخصیص ہو سکتی ہے، ویسی دلیل تخصیص ہو سکتی ہے. ایک اور سوال ہے کہ سنت کا جو ثبوت کی مسئلہ اس میں کوئی ذہنی تفاضل نہیں ہو سکتا. کیا ہے؟ آپ نے کہا تشریح ہے قرآن کی، ایک قطعی ثبوت ہے سنت، ہاں، اس میں کچھ نہیں ہو سکتا کہ کسی چیز سنت ظنی الدلالہ بھی ہو سکتی ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں قطعی الدلالہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی اوور آل قطعی الدلالہ ہے، اکثر و بیشتر قطعی الدلالہ ہے. تو اب ایک حدیث میں آتا ہے لا تنکح المرأة علی عمتها ولا خالتها، کسی عورت اور اس کی پھوپھی اور خالہ کو جمع آپ نہیں کریں گے نا، ٹھیک ہے. تو یہ کس سے تخصیص ہے؟ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، کہ اس کے علاوہ جو بھی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں. لیکن حدیث نے اس کی تخصیص کر دی. اب احناف بھی اس کو مانتے ہیں، احناف بھی اس کو مانتے ہیں. لیکن احناف کیوں مانتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس عام کی تخصیص ہو چکی ہے. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ جو بھی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں. تو قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا جیسے آدن وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو.
تو اس عام کی تخصیص ہو گئی کہ ما وراء ذالکم میں مشرک شامل نہیں. تو ایک دفعہ عام کی تخصیص ہو گئی تو اب یہ عام کیا ہو گیا؟ ظنی الدلالہ ہو گیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب اس عام کی خبر واحد سے تخصیص ہو سکتی ہے. تو اس لیے پھوپھی کے ساتھ بھتیجی کو، خالہ کے ساتھ بھانجی کو جمع نہیں کیا جا سکتا. یعنی ہم اس خبر واحد کے ذریعے سے قرآن کے اس عام کی تخصیص کر رہے ہیں. بیوی کے بھتیجے اور بانجی ہاں وہ اسی میں آتے وہ بھی اسی میں. ہیں. خالہ پھوپھی کا ہاں ذکر نہیں کیا. کس کا؟ خالہ پھوپھی کا ذکر ہے، بھتیجی بانجی کا نہیں. تو وہ یہی ہے نا کہ وہ ایک اعتبار سے خالہ ہے تو دوسری اعتبار سے اس کی وہ ہوگی نا. بیوی کی بھتیجی اور بیوی کی بانجی ہاں وہ حلال نہیں ہے. نہیں، اللہ کے رسول وسلم نے کیا کہا کہ خالہ کو اور کس، بیوی کو جمع، ہاں خالہ اور بھتیجی کو بیوی جمع کر سکتے ہیں. نہیں بیوی کی بھتیجی نہیں جمع کر سکتے. ہاں، وہ بھی ایک اعتبار، دوسرے اعتبار سے اس کو دیکھیں گے تو وہی خالہ بانجی بن جائیں گے. ایسے ہی. تو اب چونکہ اس عام کی ایک مرتبہ ان کے نزدیک تخصیص ہو گئی تو اب انہوں نے کہا جی خبر واحد سے اس کی تخصیص ہو سکتی ہے. یا بعض اوقات وہ یہ کرتے ہیں کہ جی جو تخصیص کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ حدیث جو ہے وہ ان کے نزدیک مشہور ہے، تو حدیث مشہور سے انہوں نے تخصیص کر لی. عام کی قسمیں ہم نے دیکھا تھا. ایک وہ عام ہے جس سے مراد قطعی طور پہ عام ہو، ٹھیک ہے، شروع ہی سے اس سے مراد عام ہوتا ہے. اور ایک وہ عام ہوتا ہے جس سے شروع ہی سے مراد خاص ہوتا ہے. اور ایک عام وہ ہوتا ہے جس کی تخصیص ہو چکی ہوتی ہے. یعنی آپ یوں کہیں کہ عام جو ہے بعض اوقات اپنے عموم پر باقی ہوتا ہے. معنی کے اعتبار سے ہم کہہ رہے ہیں ایک عام وہ ہے جو اپنے عموم پر باقی ہے، ایک عام وہ ہے جس سے مراد اس کا خاص معنی ہے، عام معنی مراد ہی نہیں ہے. اور ایک عام وہ ہے کہ جس کی تخصیص ہو سکتی ہے، جس میں تخصیص کا امکان ہے. ایک عام وہ ہے کہ جس میں تخصیص پاسبل ہی نہیں ہے، اور ایک عام وہ ہے کہ جس کا عمومی معنی مراد ہی نہیں ہو سکتا. اور ایک عام وہ ہے کہ جو اپنے عمومی معنی پر ہوتا ہے لیکن اس میں تخصیص کی گنجائش ہوتی ہے. یہ مراد ہے. تو یہ تین صورتیں ہیں مطلب عام کی. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. ٹھیک ہے، تو نفی کے سیاق میں نکرہ آ جائے عموم کا فائدہ دیتا ہے. تو یہاں نفی ہے، اس کے سیاق میں نکرہ آیا دابہ، عام معنی ہی مراد ہے. ٹھیک ہے، اس کی تخصیص نہیں ہو سکتی. یعنی کوئی ایسا ہے کہ جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، نہیں، سب کا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک عام وہ ہے جس سے مراد ہی خاص ہوتا ہے، شروع سے اس سے مراد خاص ہوتا ہے. وہ تخصیص عقل سے ہو رہی ہوتی ہے یا پھر عرف سے ہو سکتی ہے. جیسے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے لازم ہے لوگوں کے اوپر کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں. اب لوگوں سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ خاص ہے. کون؟ جو مکلف ہے، جو شرعی طور پہ مکلف ہے، جن کے پاس استطاعت ہے. ٹھیک ہے، وہ مراد ہے. یعنی ایسا عام ہے جس سے مراد ہی خاص معنی ہے، سارے مراد نہیں. یعنی اس سے مراد بلیورز ہیں، مثال کے طور پہ مسلمان ہیں. الناس سے مراد مسلمان ہیں، عام انسان نہیں. تیسرا کیا ہے کہ وہ عام جس میں تخصیص کا امکان ہو. ٹھیک ہے، تو عام طور پہ جیسے جو ہے وہ ہم نے پیچھے مثالیں پڑھی ہیں، والمطلقات یتربصن بانفسہن، طلاق یافتہ عورتیں، یہ عام ہے. اب اس میں تخصیص کا امکان ہے، تخصیص ہو بھی گئی. الفاظ کے عموم کا اعتبار ہوگا نہ کہ سبب کے خاص ہونے کا. یہ بہت اہم قاعدہ ہے اصول تفسیر کا بھی. العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، یا بعموم اللفظ لا بعموم السبب، کہ اعتبار لفظ کے عموم کا ہوگا نہ کہ سبب کے خاص ہونے کا. بہت سی آیات خاص تناظر میں نازل ہوتی ہیں، لیکن ان آیات کو اسی تناظر کے ساتھ ان کے معنی کو خاص کر دینا یہ جائز نہیں. توحید کی ساری آیات بتوں کے لیے خاص کر دیتے ہیں، یہ قبر کے لیے تھوڑی ہے یہ آیت. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں. قرآن کی جتنی بھی آیات ہیں ان کا کوئی شان نزول ہے نا، سبب نزول ہے.
تو اب وہ کہے کہ جی یہ تو اس واقعے کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے، ہمارے بارے میں تو نازل ہی نہیں ہوئی، یہ تو صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ہمارے بارے میں تو نہیں ہے. نہیں. تو لفظ کے عموم کا لحاظ ہوگا، اس کے پیچھے خاص پس منظر کا نہیں. یعنی اس کے خاص پس منظر کی وجہ سے آپ اس لفظ کا معنی خاص نہیں کریں گے، اس کو اس کے عموم پہ باقی رکھیں گے. یعنی قرآن کے عام کی تخصیص شان نزول سے نہیں ہوگی، سبب نزول سے نہیں ہوگی، ورنہ سارا قرآن ہم سے غیر متعلق ہو جائے گا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک قاعدہ ہے جو کہ مفسرین نے بیان کیا، اہل علم نے بیان کیا. مشترک خیر ہم نے دیکھ لیا تھا کہ ایک لفظ جو ہے ایک سے زیادہ افراد کو شامل ہو، علی سبیل البدل. یہ بھی پچھلا جو ہم نے پوائنٹ پڑھا وہ ہم نے قرآن کے لیے پڑھا، کیا یہ حدیث کے لیے بھی ہم حدیث کے لیے، ہاں حدیث کے لیے بھی ایسے ہے، حدیث کے لیے بھی ایسے. کیونکہ جو لوگ انکار حدیث کے اوپر تھوڑا بہت بھی جا رہے ہوتے ہیں اسی چیز کو لیتے ہیں کہ بھائی حکم کس معاشرے کے لیے حکم تھا. ایسے. تو مشترک میں بعض اوقات ایک لفظ جو ہے وہ وضعی اور شرعی معنی میں مشترک ہوتا ہے، ایک اس کا وضعی معنی ہے، ایک اس کا شرعی معنی. تو اب اس میں سے ایک معنی مراد ہوگا تو کس کو ہم ترجیح دیں گے؟ شرعی معنی کو، شرعی معنی کو ترجیح دیں. ایک بحث یہ پیدا ہوئی کہ کیا مشترک میں ایک ہی وقت میں ایک سے زائد معنی مراد ہو سکتے ہیں؟ حناف کہتے ہیں نہیں، شوافی کہتے ہیں ہو سکتے ہیں. مشترک وہ ہے نا کہ جس کے ایک سے زائد معنی ہے، تو ایک وقت میں کیا ایک سے زائد معنی اس کے مراد ہو سکتے ہیں؟ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پہ. تو حناف کے نزدیک نہیں ہو سکتے، شوافی کے نزدیک ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہو سکتے ہیں کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ لازماً مراد ہونے چاہیے. اب اس میں جو مثال دی جاتی ہے قرآن مجید کی ایک آیت ہے، واللہ عالم یہاں پر انہوں نے ذکر کی ہے کہ نہیں کی. ہاں یہ آیت آگے، الم تر ان اللہ یسجد لہ، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. ٹھیک ہے، من فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے مطلب فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، اور جو زمین میں ہے، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، چوپائے، درخت، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور انسان بھی. وکثیر من الناس، انسانوں کی بھی ایک بڑی تعداد. سجدے سے کیا مراد ہے؟ لغوی معنی یا شرعی معنی؟ ایک سجدے کا لغوی معنی ہے اطاعت اور فرما برداری، جھکنا، چاہتے نہ چاہتے ہوئے، ٹھیک ہے، اللہ کے نظام میں اپنی فرما برداری کا اظہار کرنا. اور ایک سجدے کا شرعی معنی ہے اللہ کے سامنے اپنا ماتھا زمین پہ ٹیک دینا. تو یہاں یہ مشترک ہے اپنے لغوی اور شرعی معنی میں. تو کون سا معنی مراد ہوگا؟ تو حناف یہ کہیں گے کہ یہاں پہ ایک ہی معنی مراد ہوگا، یا لغوی یا شرعی. ٹھیک ہے، شوافی کہتے ہیں کہ نہیں، ایک ہی جگہ پہ ایک ہی لفظ میں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہاں انسانوں کے لیے کیا مراد ہے؟ شرعی سجدہ مراد ہے، وکثیر من الناس. اور دوسری جو مخلوقات ہیں، دیگر مخلوقات، شجر و حجر کے لیے وضعی معنی مراد ہے، اللہ کی فرما برداری. لیکن دوسرے اس سے صرف لغوی معنی مراد لے لیتے ہیں. انسانوں کے لیے بھی لغوی معنی، ٹھیک ہے، جب وہ ایک ہی معنی اس سے مراد لیتے ہیں. چلیں جی، بہرحال اتنا ہی میرے خیال میں کافی ہے. نیکسٹ جو ہے وہ ہم بحث شروع کریں گے حقیقت اور مجاز. یہ کچھ ہم نے پڑھ بھی لیا ویسے، حقیقت اور مجاز، صریح اور کنایہ، بلاغت کے اندر، لیکن یہاں پہ بھی ہم ایک نظر اس کو تیزی سے دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، سبحانک اللہ. جی یہ جامع الاصول کتاب ہے، یہ میں گروپ میں بھی شیئر کر دوں گا. جامع الاصول یہ بیسیکلی کتاب ہے الوجیز، عربی کی کتاب ہے جو مدارس کے نصاب میں شامل ہے. الوجیز دکتور عبد الکریم زیدان، تو یہ ایک حنفی اسکالر ہیں، ان کی یہ کتاب ہے. لیکن بہرحال کمپیریٹیو اصول فقہ کو وہ فوکس کرتے ہیں، مطلب زیادہ ان میں وہ بائسنس نہیں ہے، بالکل ان بائسڈ ہو کے کبھی دوسروں کی رائے کو بھی ترجیح دے جاتے ہیں. تو الوجیز کی یہ بیسیکلی وہ ہے اپنا شرح کہہ لیں، جامع الاصول کے نام سے، جو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے پبلش ہوئی ہے.
ٹھیک ہے، تو یہ میں بلکہ دکھا بھی دیتا ہوں، اس کا کہیں سے آپ کو مل جائے، جامع الاصول کے نام سے نا، دکتور عبد الکریم زیدان، شریعہ اکیڈمی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی نے اس کو پبلش کیا۔ ڈاکٹر احمد حسن صاحب انہوں نے اس کا ترجمہ کیا اور اس کی شرح بھی کی ہے مطلب۔ تو یہ اصل میں یہ ترجمہ ہے الوجیز فی اصول الفقہ، دکتور عبد الکریم زیدان کی کتاب جو ہے الوجیز تھی، تو اس پہ ترجمہ اور اس کا جو ہے وہ انہوں نے اضافہ جو ہے وہ کیا۔ تو یہ بہرحال اچھی کتاب ہے اصول فقہ میں، کیونکہ انہیں جدید کا بھی نالج تھا، مطلب لا کا، قانون کا بہت اچھا ان کا ذوق ہے دکتور عبد الکریم زیدان کا۔ تو وہ جو بھی عراقی قانون ہے یا شام کا قانون ہے یا دوسرے جو ان کے عرب ممالک کے قوانین ہیں، تو ان کے بہت حوالہ جات دیتے ہیں اصول فقہ کے ساتھ ریلیٹ کرنے کے لیے۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد الرحمن اینڈ کمیونٹی سینٹر کے تحت ہمارے بہت سے پروجیکٹس چل رہے ہیں، اس میں ویلفیئر کے پروجیکٹ ہیں، جیسے کہ راشن پروگرام ہے، اسی طرح سے میڈیکل کیمپس، منتھلی میڈیکل کیمپس لگائے جاتے ہیں۔ آج کل بچوں کا چیلنج یور سیلف ٹین ایجرس کا پروگرام چل رہا ہے، 13 سے 24/7 وہ ہمارے پاس رہتے ہیں، 7 ڈیز کی ورکشاپ ہے اسمارٹ فون اسکرین کے ایڈکشن سے نکالنے کے لیے، اور بہت سارے اس طرح کے تربیتی اصلاحی پروگرام چل رہے ہیں، حفظ کلاس چل رہی ہے، ہمارے SDN کے پروگرامز ہیں، ہمارا SDN اسٹوڈیو کے نام سے ویب سائٹ ہے، اس پہ کورسز ہیں، یہ سب کورسز فری میں اویلیبل ہیں۔ چینل کے اوپر ہمارے جو ہے ویکلی بیسس کے اوپر ہمارے کورسز اپلوڈ ہو رہے ہوتے ہیں، پوڈ کاسٹ ہیں، تربیتی اصلاحی پروگرامز ہیں، ان سب کے اوپر ہماری کوئی منتھلی 1 ملین کے قریب کاسٹ آ رہی ہے، ہمارے سارے اس ادارہ جاتی پروگرامز کی، اسٹوڈیوز کی، اسی طرح سے ہمارے دعوتی اور اصلاحی پروگرامز ہیں، ہمارے ویلفیئر کے پروجیکٹ ہیں، ہماری مسجد کا پروجیکٹ ہے، اور ہماری تربیہ ورکشاپس وغیرہ ہیں۔ تو اس میں ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں، جو بھی لوگ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہم جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن کے اندر اپنا اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ ہم شیئر کر دیں گے، یا اپنا واٹس ایپ نمبر شیئر کر دیں گے، اس پہ ہم سے کانٹیکٹ کر کے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔